بلاول بھٹو زرداری سیاست میں حادثاتی طور پہ تو نہیں آئے، سیاست ان کی گھٹی میں شامل ہے، شاید وہ واحد سیاستدان ہیں جن کے خاندان میں تقریباً ہر شخص نے قربانی دی۔ نانا ذوالفقار علی بھٹو سولی چڑھے، دونوں ماموں میر شاہ نواز بھٹو اور میر مرتضیٰ بھٹو پرسرار حالات میں جان سے گئے، والدہ کی بھرے جلسے میں شہادت ہوئی، والد نے ایک طویل عرصے تک جیل کاٹی، تو قربانیوں کی اس طویل فہرست کی وجہ وہ خود کو سندھ کا وارث کہتے ہیں، وزارت عظمیٰ کے منصب کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ نہ جانے کیوں وہ جو ہی اقتدار کی کرسی کے قریب پہنچتے ہیں تو کرسی تھوڑا سرک کے کچھ اور دور ہو جاتی ہے۔ 2018 میں تبدیلی کی ہوا چلی اور عمران خان بازی لے اڑا۔ 2022 میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو وزارت عظمیٰ کا منصب شہباز شریف کے حصے میں چلا گیا۔ 2024 کے الیکشن میں سندھ سے کلین سویپ کرنے کے باوجود بلاول بھٹو وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کو ساتھ ملانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن جب پی ٹی آئی نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا تو بلاول بھٹو اس وقت بھی شدید ناراض ہو گئے تھے، کیونکہ اقتدار ان کی مٹھی میں آتے آتے ریت کی طرح پھسل گیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب پریزیڈنٹ زرداری نے اپنے اکلوتے اور ہونہار بیٹے کو سیاست میں باضابطہ طور پہ لانچ کیا، اس وقت تو تازہ تازہ برطانیہ سے لوٹے تھے، نہ لہجہ پاکستانی تھا نہ ہی سوچ مقامی، ملکی مسائل تو دور، ان کو سندھ اور کراچی کے مسائل کا بھی کوئی خاص ادراک نہیں تھا۔ تو زرداری صاحب نے ان کے لیے بہترین سیاسی تعلیق مقرر کیے، رضا ربانی، شہری رحمان، نیر بخاری، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، یہ سارے جہاندیدہ سیاستدانوں کی قربت کی بدولت بلاول چند سال کے اندر ہی سیاست کے سارے داؤ پیچ سیکھ گئے۔ آج وہ ایک تجربہ کار سیاستدان ہے، ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، ملک وزیر خارجہ کے طور پہ خدمات سر انجام دے چکے ہیں، حکومت میں رہتے ہوئے اپوزیشن لیڈر کا کردار نبھانا بھی سیکھ گئے ہیں۔ تو وزارت عظمیٰ کی کرسی اور ان کے درمیان صرف 3 سال کا فاصلہ باقی تھا۔ اب وہ اور ان کی پوری جماعت بڑی بے صبری کے ساتھ شہباز شریف کی حکومت کی مدت پوری ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ نئے الیکشنز کی پلاننگ بھی ہو رہی تھی، حال ہی میں انہوں نے پی ٹی آئی کو ایک بار پھر مل بیٹھنے کی آفر بھی کی تھی، اشارے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کو تحریک عدم اعتماد لانے کی دھمکی بھی دے دی تھی۔ وہ موروثی سیاست کی ایک ایسی طاقتور علامت بن کر ابھر رہے تھے جسے شکست دینا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔